مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا، سر میں ضربت لگی تھی نا، تو اس نے زخم کو دیکھا اور مولا کا ماننے والا تھا، رونے لگا۔ امام حسن نے مجتبیٰ سے کہا آقا اس نے اس میں اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب مر جاتے۔ یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے اس کرب کے اندر ہیں۔ تو اس میں ضربت لگی، اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا میرا علاج یہ ہے کہ اگر ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے، شہادت تو ہوگی لیکن صرف اور صرف دودھ پلانے سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نے گھر سے باہر نکل کے اعلان کیا، کوفے میں طبیب نے اعلان کیا، حکیم نے، ڈاکٹر نے، معالج نے، کہ کوفے والو علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، مولا اتنی ہی دیر تک۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ گئے، میری طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، جب دروازے پہ گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں کوزے میں دودھ تھا۔ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہم مولا کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ آپ لوگ سب بچے رک جائیں، ذرا میں اپنے بابا سے پوچھوں۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جانتے ہیں یہ سب یتیم بچے ہیں، ان سب کو میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ واپس آئے، کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ نہیں، کہا کہ ہم اپنی خوشی سے اپنے مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا بیٹا حسن آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آج تک یتیموں کا حق نہیں کھایا، ان یتیم بچوں سے کہہ دے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر میں پڑھ پاؤں آج اگر میں پڑھ پاؤں، مولا کے مصائب کو تفصیل سے پیش کر پاؤں، سنیں گے۔ اگر جب شب 19 تھی نا تو جناب امیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، سب بیٹوں سے کہا، مولا جانتے تھے کہ ابھی تابوت درآمد نہیں ہوگا، 10 منٹ میں پڑھوں گا، ابھی 10 سے 15 منٹ اگر لے سکا مصائب۔ تو روایت کے الفاظ ہے، مولا نے کہا بیٹا حسن آج سارے بھائیوں کو لے کے کوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں نا ان کی حفاظت کیجئے گا۔ کیوں مولا؟ کہا بابا جیسا آپ کا حکم ہے۔ مولا کیوں اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں؟ کہا مجھے شہادت کا بہت شوق ہے، اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے تو بہت شیر ہے، بہت دلیر ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کی ہمت نہیں ہوگی آگے بڑھے گا، میرے شیرو تم باہر چلے جاؤ۔ آج ایک بیٹا بہت تڑپ رہا تھا، ہر انسان پوچھ رہا تھا یہ عباس کو کیا ہو گیا ہے؟ کسی شیر کے دل میں ایسی کیفیت ہے جیسے انگڑائیاں لے رہے ہوں۔ کہا کہ نہیں، جناب امیر نے سینے سے لگا، کہا بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا، جب تک حسن مجتبیٰ نہ آئے آپ نہ آئیے گا۔ بس پہ سارے بیٹے چلے گئے۔ ایک مرتبہ مولا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب بیٹیوں کو پیار کر رہے ہیں۔ ایک باپ کی حسرت ہوتی ہے نا، آخری حسرت ہوتی ہے۔ مولا کو بیٹی سے بڑی محبت تھی، کبھی کسی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کسی کی کلائیوں کو چومتے ہیں، ہر بیٹی کو پیار کر رہے ہیں۔ بس بھئی رات گزرتی چلی جا رہی ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا بار بار صحن میں آتے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑتے، آسمان کو دیکھتے، پھر کہتے ایت حد دنیا غر غیری، او دنیا علی کے غیر کو دھوکہ دینا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ آج رسول خدا سے ملاقات کی رات ہے، کہا کہ آج لقاء اللہ ہے۔ بس بھی ایک مرتبہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام جیسے صحن میں آئے، آپ نے روایت سنی ہے نا، ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا، ابا کے دامن کو پکڑے ہیں، سارے کے سارے پرندے مولا کے چاروں طرف ہیں۔ جناب ام کلثوم نے جملہ کہا بابا میں نے کبھی آج تک ان مرغابیوں کی اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے، اس طرح سے راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ تو مولا نے سوگنامہ علیہ محمد میں عطل اشتہاردی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ جانتی اب علی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے۔